اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم۔ آج کی جو تفسیر ہے سورہ نساء آیت نمبر 120 سے، وقال اللہ عز وجل والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا۔ یہاں سے تفسیر ہے آج کی۔ اس آیت میں آیت نمبر 120 میں اللہ نے یہ فرمایا کہ جو بھی ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخلہ دے گا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ نے یہ فرمایا کہ جنت میں کیا ہے، اس کے نیچے سے نہر بہتے رہے گی جنت میں، اور جنت میں انسان ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، یہ اللہ نے ہم سے تمام لوگوں سے اللہ نے وعدہ کیا کہ جو بھی ایمان لائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخلہ دے گا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کون زیادہ سچ بول سکتا ہے، یعنی کہ اللہ کا جو وعدہ ہے کہ اگر آپ ایمان لائیں گے عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں داخلہ دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے وہ اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کر کون سچ بول سکتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیا ہے، بالکل سچ ہے، ہو کر رہے گا۔ یہ مختصر کیا ہے اس کا ترجمہ ہوا۔ دیکھیے آیت نمبر 120 پر دو، والذین جو آمنوا ایمان لائے، یعنی کہ اسلام قبول کیا سمجھے، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیا، وعملوا عمل کیا، الصالحات نیک عمل، اسلام قبول کرنے کے بعد نیک عمل کیا، ایمان لانے کے بعد عمل صالح کی، تو اس کے لیے کیا ثواب ہے، سندخلہم، سین کا مطلب ان قریب، ندخلہم ہم داخل کریں گے، کہاں داخل کریں گے، جنات، جنت میں، جنات جو ہے نا جمع ہے، پلورل ہے، یعنی کہ ہم جنت میں داخل کریں گے۔ اور جنت کیسی ہوگی، تجری بہتے رہے گا، من تحتہا جنت میں اس کے نیچے سے کیا بہتے رہے گا، انہار، نہر، جنت میں کیا ہے، شراب کا نہر ہوگا، دودھ کا نہر ہوگا، اور جیسا کہ قرآن میں آ کر ہے میٹھا پانی کا نہر ہوگا، قسم قسم سے کیا ہے نہر ہوں گے جنت میں۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ جنت میں نہر بھی ہوں گے، خالدین ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، فیہا جنت میں، فیہا کا مطلب اس میں، یعنی کہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ ایک مومن موحد کیا ہے، مسلمان ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، ابدا تاکید کے لیے، مطلب ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا۔ وعد اللہ، اللہ تعالیٰ جیسا کہ وعدہ ہم اردو میں بولتے ہیں، وہی وعد اللہ، اللہ کا وعدہ، یہ جو اللہ نے وعدہ کیا کہ آپ نیک عمل کریں گے، ایمان لائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو جنت دے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے وہ کیا ہے، حقاً، حق ہے، یعنی کہ بالکل سچ ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ۔ اگر آپ ایمان لائیں گے، عمل صالح کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں داخلہ دے گا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ ومن کون ہے، اصدق زیادہ سچ بول سکتا ہے، من اللہ اللہ سے، قیلا یعنی کہ اللہ سے بڑھ کر کون سچ بول سکتا ہے، کوئی نہیں ہو سکتا، یعنی کہ اللہ نے کہا کہ اگر آپ ایمان لائیں گے، عمل صالح کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں داخلہ دے گا۔ مطلب آسان آیت ہے، کئی مرتبہ کیا ہے اس کی اس طرح کی آیت آ چکی ہے، لیکن اس آیت میں عقیدے کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ والذین آمنوا، جن لوگوں نے ایمان لایا، وعملوا الصالحات، نیک عمل کی، یعنی کہ ایمان دو قسم کا چیز، ایک ہے کہ القول، الایمان قول وعمل، ایمان جو ہے نا آپ بولتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، آپ نے ایمان لایا، اب کیا کرنا ہے، آپ کو نماز پڑھنا ہے، اب کیا کرنا ہے، بندوں کا حق ادا کرنا ہے، اب کیا کرنا ہے، اللہ کا حق ادا کرنا ہے، اب کیا کرنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، یعنی کہ دونوں چیز ہونا چاہیے۔ ایمان کا مطلب آپ ایمان بھی لائیں گے، ساتھ میں عمل بھی کریں گے، اس کی دلیل یہی ہے، والذین آمنوا، جن لوگوں نے ایمان لایا، ایک شخص کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، میں اسلام قبول کروں، تو اس کے بعد اس پر کیا واجب ہے، وعملوا الصالحات، نیک عمل بھی کرنا چاہیے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، بہت سارے نمازیں پڑھتے ہیں، ہاں نمازیں پڑھتی ہیں، نیک عمل ہے، لیکن ساتھ میں کیا کسی کو ڈبا دیتے ہیں، کسی کا پیسہ ہڑپ کر لیتے ہیں، وعملوا الصالحات کہاں ہو، یعنی کہ دوسروں کا حق بھی کیا ادا کر، یہی اسلام ہم کو کہتا ہے۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ والذین آمنوا، جن لوگوں نے ایمان لایا، وعملوا الصالحات، تم کیا کرو، نیک عمل کرو، مطلب لا الہ الا اللہ پڑھو، اس کے بعد جو ہے نا نماز کا بھی ادا کرو، دوسروں کا حق بھی ادا کرو، تمام چیز ہونا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا کہ سندخلہم جنات، ان قریب ہم تم کو جنت میں داخل، جنت جو ہے نا جمع کا صیغہ ہے، جنت صرف ایک نہیں ہے، جنت دو ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جنتان، دو جنت ہیں، ایک جنت چاندی کا ہے، ایک جنت کیا ہے، سونے کا ہے، ایک جنت کیا ہے چاندی، ایک جنت کیا ہے سونے کا۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ جنات تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہر بہتے ہیں گے۔ جنت میں جو ہے نا
ہماری جو بلڈنگ ہوگی اس بلڈنگ کے نیچے سے نہر ہوگی، اس بلڈنگ کے نیچے سے نہر ہوگی. بلکہ بعض مفسرین نے کہا کہ جو نہر ایسی ہوگی جیسا کہ آج کل آپ دیکھیں گے باغ وغیرہ میں جب پانی جاتا ہے ایک طرف، دونوں طرف گڑھا پڑ جاتا ہے. جنت میں اس طرح نہیں ہوگا، جنت میں اس طرح گڑھا نہیں ہوگا. جب پانی جائے گا تو دونوں طرف گڑھا، دونوں طرف راستہ نہیں بنے گا، ڈائریکٹ کیا ہے پانی جائے گا اس طرح. وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت جیسا کہ مفسرین کیا ہے ذکر کرتے ہیں. خالدین فیہا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا. یہ آسان آیت ہے. دیکھیں اس پر آیت نمبر 120/3. اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ یہود و نصارہ یہ بولتے تھے کہ ہم ہی جنت میں داخل ہوں گے. یہود و نصارہ، اللہ نے ہی فرمایا کہ وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى. یہود و نصارہ بولتے تھے کہ جنت میں ہم ہی داخل ہوں گے. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو تمہاری جھوٹی تمنا ہے یہ بالکل جھوٹ، یہ جھوٹی خواہش ہے. یہ تمہاری کیا ہے؟ جھوٹی خواہش ہے. یہاں اللہ نے یہود و نصارہ سے بھی کہا اور مسلمانوں سے بھی کہا، اے مسلمانوں تم بھی جھوٹی تمنا مت کرو، جھوٹی خواہش مت کرو. جھوٹی خواہش کیا ہے؟ ایک مسلمان بولتا ہے کہ میں مسلمان لیکن نماز نہیں پڑھتا ہے، وہ کون سا مسلمان؟ بولتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، وہ کون سا مسلمان؟ اللہ نے فرمایا کہ اے مسلمانوں تم جھوٹی خواہش مت کرو. اسی طرح جو ہے نا یہود و نصارہ سے بھی اللہ نے کہا کہ تم بھی کیا ہے؟ جھوٹی خواہش مت کرو. وہی اللہ نے فرمایا کہ لیسا نہیں ہے بِأَمَانِيِّكُمْ. امانی کا مطلب خواہشات. میں بولتا ہوں کہ میں بلڈنگ بنوں گا، پیسہ بھی نہیں ہے تو بلڈنگ کہاں سے بنے گا؟ ہاں تو یہاں لیسا بِأَمَانِيِّكُمْ مطلب خواہشات. امانی کا مطلب خواہشات. یعنی ایک مسلمان بولتا ہے کہ میں مسلمان ہوں لیکن نماز نہیں پڑھتا ہے تو یہ کون سا مسلمان؟ تو وہی اللہ نے فرمایا کہ لیسا نہیں ہے بِأَمَانِيِّكُمْ تمہاری خواہشات. صرف تمہیں خواہش کرنا، امان کا اصل عربی زبان میں بولتے ہیں کہ صرف زبان سے خواہش کرنا، عمل نہیں کرنا. صرف زبان سے بولنا لیکن عمل نہیں کرنا. زبان سے بولتا ہے زید میں مسلمان ہوں لیکن نماز نہیں پڑھتا ہے، اسے بولتے ہیں کہ جھوٹی خواہشات. وہی اللہ نے فرمایا کہ لیسا بِأَمَانِيِّكُمْ نہیں ہے تمہاری خواہشات. صرف کیا ہے؟ زبان سے بولنا کہ میں مسلمان ہوں یہ نہیں چلے گا. پھر اس کے بعد یہود و نصارہ سے کہا کہ والا نہ ہی امانی مطلب خواہشات اہل کتاب کی. اہل کتاب کی بھی خواہشات نہیں. اہل کتاب بھی کیا خواہش کرتے تھے؟ ان کی کیا تمنا تھی؟ وہ بولتے تھے کہ جنت میں ہم ہی داخل ہوں گے. یہود بولتا تھا کہ ہم ہی جنت میں داخل ہوں گے. عیسائی بولتے تھے کہ ہم ہی جنت میں داخل ہوں گے. اللہ نے فرمایا کہ ولا امانی اہل کتاب. یہ بھی جھوٹی خواہشات ہیں. تم جھوٹی خواہشات پر کیا زندگی مت گزارو. یعنی کہ یہاں مسلمانوں سے اللہ نے ایک عام طور پر کہا کہ مسلمان صرف یہ مت بولے کہ میں مسلمان ہوں مسلمان، بلکہ کیا ہے اسے عمل کرنا چاہیے. وہ ساتھ میں عمل امانی کا مطلب صرف زبان سے بولنا، عمل نہیں کرنا. پھر اس کے بعد اللہ نے یہود و نصارہ سے بھی کہا کہ تم بھی اس طرح جھوٹی خواہشات مت کرو کہ ہم ہی جنت میں داخل ہوں گے. یہ سب جھوٹی خواہشات ہیں، بلکہ تم کو اسلام لانا پڑے گا اگر تم واقعی جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں. امانی کا مطلب خواہشات ہے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ من جو یعمل عمل کرتا ہے سوءً برا عمل، سوءً برا جو بھی برا عمل کرتا ہے یجزا بدلا دیا جائے گا بھی اس کا. زید برا عمل کرے گا تو اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ اسے دے گا. جب یہ آیت نازل ہوئی صحابہ کو بڑی تکلیف ہوئی، بڑی تکلیف ہوئی صحابہ کو. غالباً بخاری کی روایت ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ آتے ہیں اللہ کے نبی، یہ آیت ہم کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ جو بھی انسان برا عمل کرتا ہے تو اس کا بدلہ اسے مل جاتا ہے. اس آیت میں یہی بتایا گیا ہے کہ اگر زید برا عمل کرے گا تو اس کا بدلہ اس دنیا میں مل جائے گا. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ بہت پریشان ہوئے، اللہ کے نبی کیسا ہے؟ انسان تو برا عمل کرتا ہے تو اس کا بدلہ کیسا ملتا ہے؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ اے ابو بکر کیا انسان بیمار نہیں ہوتا ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ ہاں یہی اس کا بدلہ ہے. یہ بیماری کیا ہے؟ اس کے گناہوں کا کفارہ ہے. یہ بیماری کیا ہے؟ اس کے گناہوں کا کفارہ ہے. اسی طرح بعض مسلمانوں کو بہت زیادہ تھکان ہوتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، دوسروں کی جانب سے تکلیف پہنچتی ہے. ہمارے نبی نے فرمایا کہ یہ بھی کیا ہے؟ آپ کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. ہمارے نبی نے فرمایا کہ کانٹا چبھتا ہے نا، اسے بھی کیا ہے؟ آپ کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. وہی اللہ نے فرمایا کہ من جو یعمل عمل کرتا ہے سوءً برا عمل، زید نے برا عمل کیا یجزا بھی یجزا بدلہ دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا. زید نے برا عمل کیا تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ اسے بیماری دیتا ہے تاکہ اس کی بیماری کا کفارہ بن جائے، اس گناہوں کا کفارہ بن جائے. انسان جو بھی برا عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں کیا ہے؟ اس کا کیا ہے؟ کفارہ بنا دیتا ہے، بیماری کی شکل میں یعنی تو مصیبت کی شکل میں جو بھی ہے. وہی یہاں اللہ نے فرمایا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ولا نہیں پائے گا یجد کوئی لہو من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ کوئی ولی، کوئی دوست نہیں ہے، نہ ہی کوئی مددگار ہے. یعنی کہ ہمارا دنیا میں ہو آخرت میں ہو اللہ کے علاوہ کوئی ہمارا نہ دوست ہے نہ ولی ہے. اللہ کے علاوہ کوئی ہمارا مدد نہیں کر سکتا.
اللہ کے علاوہ کوئی ہمارا دوست نہیں ہے. وہی یہاں اللہ نے فرمایا کہ ولا یجد نہیں پائیں گے تم اس کے لیے من دون اللہ اللہ کے علاوہ ولیًا کوئی دوست ولا نصیرا نہ ہی کوئی مددگار. یعنی کہ اللہ کے علاوہ نہ آپ کوئی دوست پائیں گے نہ کوئی آپ کا مدد کرنے والا پائیں گے. دنیا میں بھی اللہ کے علاوہ کوئی آپ کا مدد نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ چاہے تو ہی آپ کی مدد ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو ہی آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو ہی آپ کو کیا ہے نفع پہنچ سکتا ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کوئی آپ کا مدد کرنے والا نہیں ہے, کوئی آپ کا دوست نہیں ہے. یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ ہی کی طرف جائیں گے, جو بھی مصیبت آئے ہم اللہ ہی کی طرف جائیں گے. یہ آیت نمبر 120 ہے. اس میں یہ بتایا گیا کہ مسلمان جو جھوٹی خواہشات بولتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں لیکن عمل نہیں کرتا ہے, تو اللہ نے فرمایا کہ لیس بامانیکم, یہ خواہشات کوئی کام نہیں آئے گی. آپ کو عمل کرنا پڑے گا, آپ کو نماز پڑھنا پڑے گا. ولا امانی اہل الکتاب, یہود و نصارہ جو خواہشات کرتے ہیں ان کا بھی کوئی خواہشات کام نہیں آئے گا. یہود و نصارہ کیا خواہش کرتے ہیں, جنت میں ہم ہی داخل ہوں گے. اللہ نے فرمایا کہ جھوٹی خواہشات. تو اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جو بھی نیک عمل کرے گا, جو بھی برا عمل کرے گا, اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ دے دے گا. کیسا؟ بیماری کی شکل میں, مصیبت کی شکل میں, آزمائش کی شکل میں اللہ تعالیٰ اس بیماری کا, اس گناہ کا کفارہ بنا دے گا. اس وقت اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کوئی آپ کا مدد کرنے والا نہیں ہے, کوئی آپ کا دوست نہیں ہے اللہ کے علاوہ. اس کے بعد آیت میں 124 دیکھیے, ومن جو عمل کرتا ہے من الصالحات, نیک عمل, جو بھی نیک عمل کرتا ہے, ومن یعمل جو عمل کرتا ہے من الصالحات نیک عمل, کس من ذکر, ذکر مطلب جنس میں سے, او یا انسا لیڈیز میں سے, لیڈیز ہو جنس ہو, جو بھی نیک عمل کرے گا, لیکن وہو مؤمن, اس حال میں کہ وہ مومن, اس حال میں کہ وہو مؤمن, اس حال میں کہ وہ مومن. دیکھیے کہ یہاں اللہ نے فرمایا کہ ایک زید ہے نیک عمل کرتا ہے لیکن وہو مؤمن, وہ توحید پرست نہیں ہے. وہو مؤمن, اس حال میں کہ وہ مومن ہے, مطلب توحید پرست. زید کیا ہے, توحید پرست نہیں ہے لیکن حج کرتا ہے, زکوٰۃ دیتا ہے, اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا. کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ من یعمل من الصالحات من ذکر مطلب جینٹس او انسا ہے لیڈیز, جو بھی عمل کرے گا لیکن اس حال میں کہ وہ مومن و مومن ہو. یعنی کہ اگر آپ مومن ہوں گے, آپ اللہ پر ایمان لائیں گے, تبھی آپ کا عمل کیا ہے قبول ہوگا. وہ مومن. پھر اللہ نے فرمایا کہ فاولئک, یہی لوگ ہی یدخلون الجنہ, جنت میں داخل ہوں گے. جو بھی نیک عمل کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخلہ دے گا. تو اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو بھی توحید پرست ہو, مومن ہو, توحید پرست ہو اور نیک عمل کرتا ہے, ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخلہ دے گا. یہاں ایک بات جو معلوم ہوئی کہ ہم یہ بول سکتے ہیں کہ جو بھی ایمان لائے گا, مومن توحید پرست ہے اور نیک عمل کرے گا, وہ جنت میں داخل ہوگا. ہم اس طرح بول سکتے ہیں, جو بھی نیک عمل کرے گا اور توحید پرست ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا. اس طرح بولنا جائز. اسے بولتے ہیں کہ تعمیم, عمومی طور پر ہم بول سکتے ہیں کہ جو بھی اسلام لائے گا, نیک عمل کرے گا, جنت میں داخل ہوگا. لیکن ہم یہ نہیں بولیں گے کہ زید جنت میں داخل ہوگا, یہ نہیں بول سکتے ہیں. ہاں, ہم اتنا بولیں گے کہ ہمارے نبی نے جن کی بشارت سنائی ہے, یعنی کہ خلفائے اربعہ جنت میں داخل ہوں گے. بس صحابہ کا نام ہمارے نبی نے لیا, فرمایا کہ یہ صحابہ جنت میں داخل ہوں گے, صحابہ جنت میں داخل, ہم بولیں گے کہ یہ صحابہ جنت میں داخل ہوں گے جن کا نام ہمارے نبی نے لیا ہے. اسی طرح ازواج مطہرات تھیں, وہ بھی جنت میں داخل ہوں گے ہمارے نبی کے ساتھ. ہاں, اس کے علاوہ ہم یہ بولنا ہے کہ یہ زید جنت میں داخل ہوگا, کیوں؟ کیونکہ وہ توحید پرست بھی ہے, ساتھ میں نیک عمل بھی کرتا ہے. اس طرح ہم نہیں بول سکتے. آپ کے دماغ میں سوال آ سکتا ہے کہ زید نیک عمل بھی کرتا ہے, توحید پرست ہے, ہم سے کیوں نہیں یہ بول سکتے کہ وہ جنت میں داخل ہو سکتا ہے؟ آپ کے دماغ میں سوال آ سکتا ہے, کیونکہ زید نماز پڑھتا ہے, تہجد پڑھتا ہے, توحید پرست ہے. لیکن شریعت یہ بولتی ہے کہ تم یہ نہ کہو کہ زید جنت میں داخل ہونے والا ہے. کیوں نہیں بولنا چاہیے؟ کیونکہ آپ دیکھیں گے حدیث میں آتا ہے, ابو داؤد کی روایت ہے, ان الرجل لیعمل بعمل اہل الجنہ, ایک انسان نیک عمل کرتا ہے, فیما یبدو للناس, لوگ یہ بولتے ہیں کہ زید جنت میں داخل ہونے والا ہے کیونکہ وہ نیک عمل کرتا ہے. بھائی, ہمیشہ نماز پڑھتا ہے, زکوٰۃ دیتا ہے, صدقہ و خیرات کرتا ہے, ایسا لگتا ہے ہمیں. لیکن حدیث میں آتا ہے کہ آخر میں کوئی ایسا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ جہنمی بن جاتا ہے. ہو سکتا ہے نعوذ باللہ, آخر میں کوئی ایسا عمل کر دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ جہنمی بن جاتا ہے. اسی وجہ سے حدیث میں بتایا گیا کہ کسی پرسن کو آپ یہ مت کہو کہ تو جنت میں داخل ہونے والا ہے. نہیں, معلوم نہیں کہ اس کا خاتمہ خیر ہوگا یا شر ہوگا. اسی وجہ سے ایک مسلمان کو ہمیشہ خاتمہ بالخیر کے لیے دعا مانگنا چاہیے. اللہم انا نسألک حسن الخاتمہ, اس طرح ہم دعا مانگیں. اسی وجہ سے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم یہ بولیں گے کہ جو بھی توحید پرست ہے, نیک عمل کرے گا, جنت میں داخل ہوگا. لیکن پرسن کو بولنا کہ تو جنت میں داخل ہوگا, اے زید تو جنت میں داخل ہوگا, اے عمر تو جنت میں داخل ہوگا, ایسا نہیں بول سکتے. کیوں؟ کیونکہ حدیث میں خود آتا ہے کہ ہو سکتا ہے
کہ مرنے کے وقت وہ کوئی ایسا عمل کر لے جس کی وجہ سے وہ شرک میں پڑھ کر کے ہے اس کی نعوذ باللہ اس کی موت کفر پر ہو جائے، ہو سکتا ہے اس طرح. تو اسی وجہ سے انسان کیا اس طرح کیا ہے بچنا چاہیے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا، نقیرہ کے برابر بھی اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا. نقیرہ کسے بولتے ہیں؟ کھجور جو ہے نا، کھجور آپ اس کی جو گٹلی جو ہوتی ہے بیج، اس کے بیچ میں ایک چھوٹا سا نقطہ ہوتا ہے، دیکھیے اسے بولتی ہیں نقیرہ. اس کا چھوٹا سا نقطہ ہوتا ہے کھجور میں، اسے بولتی ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ اتنے برابر بھی اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا ہے، اتنا برابر بھی کہ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا ہے. اس کے بعد آیت نمبر 125، آیت 125 میں اللہ نے یہ فرمایا کہ جو بھی اللہ کے لیے ایمان لاتا ہے، مطلب خالص ایک مسلمان اللہ کے لیے ایمان لاتا ہے اور عمل صالح کرتا ہے اور ساتھ میں ابراہیم علیہ السلام کی اتباع بھی کرتا ہے، تو یہ لوگ کیا ہے واقعی مومن ہیں. یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کو مانتا ہے، دوسرا اللہ پر ایمان لاتا ہے، تیسرا نبی کی اتباع کرتا ہے اخلاص کے ساتھ، تو وہ جنت میں داخل ہوگا. وہی اللہ نے فرمایا کہ دیکھیے ومن کون ہے احسن زیادہ بہتر دین کے اعتبار سے. یعنی کیا یہاں ایک سوال ہے، کیا یہودی دین کے اعتبار سے زیادہ بہتر ہے؟ جواب ہے نہیں. کون زیادہ بہتر ہے دین کے اعتبار سے؟ من جو اسلم، جو جھک جاتا ہے وجہہ اپنے چہرے کو اللہ کے لیے، مطلب جو اسلام قبول کرتا ہے خالص اللہ کے لیے. یہودی نہیں، کوئی بھی نہیں، یہاں صرف کون ہے؟ مسلمانوں کے اسلام کے علاوہ کوئی اچھا دین ہے ہی نہیں اس دنیا میں. ومن کون ہے احسن جو زیادہ بہتر ہے دین کے اعتبار سے، ممن جو اسلم جو اسلام قبول کرتا ہے وجہہ للہ، وجہہ کا مطلب خالص اللہ کے لیے، خالص اللہ کے لیے اسلام قبول کرتا ہے. وہ محسن، اس حال میں کیا ہے؟ محسن ہے، مطلب نبی کی اتباع کرنے والا ہے، توحید پرست ہے، خالص اللہ کے لیے ایمان لاتا ہے اور کیا ہے نبی کی اتباع کرتا ہے. واتبع اور اتباع کرتا ہے ملت کا مطلب دین. کس دین کی اتباع کرتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی دین کی اتباع کرتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کی دین کیا ہے؟ حنیفہ ہے. واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، حنیف کا مطلب شرک سے ہٹ کر کیا ہے؟ توحید کی طرف آنا، اسے بولتی ہے حنیف. واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، وہ ابراہیم علیہ السلام کی دین کی اتباع کرتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کون نہیں؟ جو حنیف. حنیف کا مطلب تمام شرک کو چھوڑ کر کیا ہے؟ خالص توحید پرست ہونا، اسے بولتے ہیں حنیف ہیں. ابراہیم علیہ السلام کیا ہے؟ حنیف تھے، مطلب خالص توحید پرست ہے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ واتخذ اللہ، اور اللہ نے بنا دیا ابراہیم علیہ السلام کو خلیلا، دوست. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو واتخذ بنا دیا، اللہ نے کسے؟ ابراہیم علیہ السلام کو کیا بنایا؟ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیلا، دوست. خلیلا، دوست. یہاں سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم کو عربی زبان میں دو طریقے سے پڑھا جاتا ہے، ایک ہے ابراہیم، دوسرا ابراہام. ابراہام یہ دونوں. ابراہیم کا معنی کیا ہے؟ ابراہیم ابن القیم رحمہ اللہ نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے ذکر کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو معنی ہے سریانی زبان میں کہ رحم کرنے والا باپ، اب رحیم یعنی کہ رحم کرنے والا باپ. ابراہیم علیہ السلام کا جو معنی ہے رحم کرنے والا باپ، یعنی کہ اسی وجہ سے امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے دنیا میں تیسرے باپ ہیں. پہلا ہمارے باپ کون ہیں؟ آدم علیہ السلام ہے. دوسرا نوح علیہ السلام ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام کی پوری نسل ختم ہو گئی. جیسے کہ پورے نوح علیہ السلام کے زمانے میں لوگ کیا ہے سمندر میں ڈوب گئے، تو پھر وہاں سے ایک نسل شروع ہوئی، کون سی؟ نوح علیہ السلام. اسی وجہ سے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے. پھر تیسرے ہمارے باپ کون ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ وہاں ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے اس کے بعد پورے نبی آ کر تھے، انہیں سے کیا ہے توحید کی ایک اور کیا ہے شروع ہوئی تھی. وہاں سے ابراہیم علیہ السلام ہی سے کیا ہے پورے انبیاء آ کر تھے. اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، پورے ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے آ کر تھے. تو اس وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کو ابراہیم تیسرا باپ بچے کہا جاتا ہے، کہ باپ ثالث مطلب تیسرا باپ کہا جاتا ہے. پہلے ہمارے والد کون ہیں؟ آدم علیہ السلام. دوسرے والد نوح علیہ السلام. تیسرے والد ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ انہی کی نسل سے کیا ہے انبیاء کی شروعات ہوئی تھی بعد میں، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام. یہاں دیکھیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دوست بنا لیا. اللہ نے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ہمارے نبی نے خود فرمایا کہ ان اللہ اتخذنی خلیلا، اللہ نے مجھے بھی دوست بنا لیا. اللہ نے مجھے بھی دوست بنا لیا، کما اتخذ ابراہیم خلیلا، جس طرح اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دوست بنا دیا تھا. یعنی کہ اللہ نے کس کس کو دوست بنایا تھا؟ ایک ہے ابراہیم علیہ السلام، دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دو چیز. اس کے بعد یہاں ایک بات ہے، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دوست کیوں بنایا؟
ایک سوال یہ اٹھ سکتا ہے کیوں اللہ نے ابراہیم السلام کو دوست بنایا؟ سب سے پہلا ریزن یہ ہے، جیسا کہ امام بغوی ذکر کرتی ہیں تفسیر میں، کہ ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ مہمان نواز تھے. کہا جاتا ہے کہ ابو الضیفان، مطلب کہ بہت زیادہ مہمان نواز تھے. اس کی مثال کسی کو یاد ہے کہ ابراہیم السلام کس طرح مہمان نوازی کرتے تھے؟ قرآن میں خود ہے، کوئی بتا سکتے ہیں؟ مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے. احسن کوئی مثال قرآن میں جو آ کر ہے. کچھ لوگ ان کے پاس آئے، حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، فرشتے جب ابراہیم السلام کے پاس داخل ہوتی تو ابراہیم السلام ایک بکرا پورا رکھ دیتے ہیں، یعنی کہ بہت زیادہ مہمان نواز تھے ابراہیم علیہ السلام. یہ پہلا ریزن ہے جو بتایا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس وجہ سے اللہ نے کیا ہے اپنا دوست بنا لیا. دوسرا جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ بعض مفسرین بولتے ہیں کہ وہ جو بھی چیزیں اللہ ہی سے مانگتے تھے، لوگوں سے نہیں مانگتے تھے. وہ لوگوں سے نہیں مانگتے تھے، جو بھی چیز ہے وہ اللہ ہی سے مانگتے تھے ابراہیم علیہ السلام، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں مانگتے تھے. تو اس وجہ سے اللہ نے ان کو اپنا دوست بنا لیا. اس وجہ سے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کیا ہے اپنا دوست بنا دیا. اسی وجہ سے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنا دیا. اور کئی باتیں ذکر کیا جاتا ہے اس ضمن میں کہ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق جو ہے نا حدیث میں آتے، جیسا کہ امام حیثمی کا ہے، اس حدیث کو صحیح بولتے ہیں کہ اللہ نے خاص جنت میں ایک گھر بنایا ہے. اللہ نے خاص جنت میں ایک گھر بنایا، کس کے لیے؟ ابراہیم علیہ السلام کے لیے. ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے خاص جنت میں ایک گھر بنا دیا ہے جو خاص ابراہیم علیہ السلام کے لیے، جو حدیث میں آخر اس حدیث کی سند میں کیا ہے علماء نے اختلاف کیا ہے، جیسے کہ امام حیثمی کہتی ہیں کہ حدیث کیا ہے صحیح ہے، واللہ اعلم. یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا میں کیا ہے کئی باتیں کیا ہے ہم کو معلوم ہوئی. سب سے پہلے بات یہ معلوم ہوئی کہ ابراہیم علیہ السلام دو طریقے سے پڑھا جاتا ہے، ایک ابراہیم ایک ابراہم. اور ابراہیم علیہ السلام کا معنی کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا معنی یہ ہے کہ سریانی زبان میں اب رحیم، رحم کرنے والا باپ. اسی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کو تیسرا باپ کہا جاتا ہے، تیسرے والد کہا جاتا ہے. پہلے والد آدم علیہ السلام، دوسرے والد نوح علیہ السلام، تیسرے والد کون ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ انہی کی نسل سے اس کے بعد انبیاء کی شروعات ہوئی، انہی کی ذریت سے. اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ہمارے نبی نے فرمایا کہ جس طرح اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا ہے، اس طرح اللہ نے مجھے بھی دوست بنایا ہے. اللہ کا دوست کون کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام ہی، اور ساتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کو کیوں اللہ نے دوست بنایا ہے؟ ایک ریزن یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ مہمان نواز تھے. وہ بہت زیادہ کیا ہے مہمان نواز تھے. اور کئی ریزن، اور اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکتے تھے، مانگتے تو صرف اللہ سے مانگتے تھے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکتے تھے. اس وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل کا، یہ علماء نے کیا ہے ریزن ذکر کرتے ہیں. اور کوئی ریزن آپ بتا سکتے ہیں کسی کو یاد ہے کہ کیوں ہو سکتا ہے اس طرح، کیوں اللہ نے ابراہیم السلام کو اپنا دوست بنا دیا؟ وہ ہر آزمائش میں کامیاب ہوئے، اللہ نے جو آزمائش دیا، جیسا کہ وہ ہر آزمائش میں ابراہیم السلام کامیاب ہوئے. یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ جیسا کہ وہ ان کے سامنے ان کے بیٹے کو اللہ نے ذبح کرنے کو کہا تو وہ مان لی. یعنی کہ ہر آزمائش میں کامیاب ہوتے تھے ابراہیم علیہ السلام، ہر آزمائش میں کامیاب ہوتے تھے. اس وجہ سے بھی اللہ نے کیا ان کو اپنا خلیل بنا دیا، اپنا دوست بنا دیا. یہ بھی کیا ہے بعض علماء ذکر کرتے ہیں، یعنی کہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ولی اللہ، اللہ ہی کے لیے ہے، ما فی السماوات جو کچھ آسمان میں ہے، وما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے. پھر وکان اللہ، اور اللہ تعالیٰ بکلی ہر چیز پر کیا ہے محیطہ گہرا ہوا ہے. محیط کا مطلب جس طرح دیوار جو ہوتا ہے نا روم کو گھیرا ہوا ہوتا ہے، اس طرح اللہ کیا ہے ہر چیز کو کیا ہے اپنا انڈر میں رکھا ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کیا ہے اللہ تعالیٰ کے انڈر میں. یعنی کہ اس آیت سے معلوم یہ ہوا کہ وکان اللہ بکل شیء محیطہ میں اللہ کے انسان جو ہے نا اللہ سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھتا ہے نا. وکان اللہ بکل شیء محیطہ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو کیا ہے گھیرا ہوا ہے، مطلب ہر چیز کا علم کیا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس ہے.